वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाब नामा में ये लिखा है नाजरीन कि 1960 की दिहाई में वो हॉलैंड में सफीर थे। वहां पर एक दूसरे मुसलमान मुल्क के सफारतकार ने उन्हें ये बताया कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दुश्मनों का पहला हदफ पाक फौज होगी और पहले कदम के तौर पर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के इक़्तिदार के खिलाफ तहरीक में फौज पर सवालिया निशान लगाया जाएगा। इस सफारतकार ने कुदरतुल्लाह शहाब को मजीद ये बताया कि दुश्मनों की कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज और अवाम को एक दूसरे के सामने लाया जाए और इसके लिए फौज को सिविल मामलात में धकेलना एक खास हिकमत अमली के तहत होगा। कुदरतुल्लाह शहाब ने ये तमाम तर मालूमात जो है एक सिफारती चिट्ठी में अपनी हुकूमत को लिख भेजी, लेकिन इसका असर कुछ यूं हुआ कि 1969, 1977, 1999 में या के बाद दीगरे पाक फौज सिविल मामलात में उलझ गई और अवाम इसके मुकाबले आ गई। 2 मई को एक बार फिर ऐसी ही सूरत हाल एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के बाद पेश आई और तासुर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने का बन गया। इस वाक़ये के बाद 2 सवाल उठे। एक तो ये कि क्या हम ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद मौजूदगी से बेखबर थे और अगर ऐसा था तो क्यों था। दूसरा सवाल ये उठा कि अगर ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन राजदारी से हो सकता है तो हमारे एटमी असासे भी गैर महफूज तो नहीं। दोनों सवालों के जवाब पाकिस्तान में जो दिए गए वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब एक बार फिर मुल्क से बाहर किसी ने दिए। वो इस तरह नाजरीन के ईरानी सदर ने एबटाबाद वाक़ये के चंद दिन बाद ही ये कहा कि ओसामा बिन लादेन इस अमरीकी ऑपरेशन से पहले ही हलाक हो चुका था और अब हमारे एटमी असासों के बारे में ईरानी सदर अहमदीनजाद का कहना है कि उनके पास ठोस इतलात हैं कि अमरीका इन असासों के दर पे है। सवाल पाकिस्तान के हैं, जवाब ईरान के हैं। इन सवालों और जवाब के दरमियान हम हकीकत की तलाश में हैं। तारीख कहती है कि कुदरतुल्लाह शहाब की चिट्ठी पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दी। ईरानी सदर की दी हुई इत्तला के साथ हम क्या सलूक करेंगे, इसका जवाब तारीख में नहीं हाल में है। और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पॉलिटिकल एडवाइजर फैसल रजा आबदी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जनरल रिटायर्ड हमीद गोल साहब भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब आप ही से आगाज करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा जनरल साहब, ईरान के सदर ये कह रहे हैं कि उनके पास सबूत और इतलात मौजूद हैं कि अमरीका हमारे एटमी असासों को तबाह करना चाहता है। क्या हमें इस बयान को दुरुस्त मानना चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल मानना चाहिए इसको। और एक बहुत ही मुस्तनद आवाज उठी है मुल्क से बाहर, वो हमारे पड़ोसी भी हैं, मुसलमान मुल्क भी हैं और वो भी उनको भी शदीद खतरात लाहक हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ही उसके दरपे हैं कि किसी तरीके से भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको तबाह कर दिया जाए, इसका ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया जाए। उससे पहले पाकिस्तान इन्हीं मराहिल में से गुजर के आया, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अमेरिका को हमारी जबरदस्त जरूरत थी। अफगानिस्तान के अंदर उनको पाकिस्तान की हिमायत की जरूरत थी और वो सर्टिफिकेट दे दिया करते थे, बावजूद इसके कि अमेरिकन को मालूम था कि हम किस रास्ते के ऊपर गामजन हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस वक्त समिंगटन अमेंडमेंट एक आई थी और प्रेस्लर लॉ आया था और वो लॉ ये कहता था कि जो भी मुल्क न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा हो उसको एड नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट दे दिया करता था और हम चलते रहे इस तरीके से। और हमने तमाम दुनिया की दुश्मनी, इजराइल की, भारत की, अमेरिका की और यूरोप की दुश्मनी कबूल करके ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। भुट्टो साहब ने इसको शुरू किया था, ज़िया साहब ने इसको बरकरार रखा, लेकिन एक शख्स जो थे वो गुलाम इसाक खान, वो इसमें कॉमन थे, शुरू से इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बिलाखिर जाके हमने दुनिया को बता दिया। अगरचे मेरा ख्याल है कि हमने बहुत पहले न्यूक्लियर सलाहियत एक्चुअली हासिल कर ली थी। अच्छा, न्यूक्लियर सलाहियत की जो तारीख है वो अपनी जगह, मेरे कहने का मकसद ये है आपसे कि क्या हमें इसे संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हम ले नहीं रहे। 24 घंटे से जायद गुजर गए। जनरल साहब फॉरेन ऑफिस को आज मैंने भी कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा इसके ऊपर हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सो नो ऑफिशियल रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन एट ऑल। सो क्या संजीदगी से इसे लेना भी चाहिए? माजी में भी क्या ईरान ने हमें कभी इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिशियल या अनऑफिशियल चैनल के जरिए दी है, और अगर दी है इन्फॉर्मेशन तो दुरुस्त साबित हुई या गलत? मेरा ख्याल है कि पहले भी इतलात ऐसे मिलती रहती हैं और हमें अपने दोस्त ममालिक से बहुत सी माजी में इतलात ऐसी मिली। एक वक्त में इजराइल कोशिश कर रहा था भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के जौहरी असासों के ऊपर हमला करने का, कहूटा के ऊपर वो प्लान कर रहे थे और फिर उसके बाद
وہ ہمارے دوست ممالک نے ہی ہمیں اس کو کنفرم کیا تھا. پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا, کیونکہ ایک طرف سے ہم نہیں مانتے کسی بات کو جب تک دوسری طرف سے بھی اس کی تصدیق نہ ہو جائے. تو اس کے لیے جو بہت ہی کارآمد پیغامات بھجوائے گئے. جو لوگ تھے ان کو اپنے ارادے کا اظہار کر دیا گیا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو پھر ہم یہ کریں گے. خاموشی سے, بہت پیار سے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ہمارا ارادہ ہے, اور اگر آپ نے جرات کی تو اس کے بعد ہمارے یہ جو ریئیکشن ہوگا وہ اس طرح سٹرونگ ہوگا. جی اچھا, اور جنرل صاحب ایک اور سوال میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. بتائیے گا, ریٹائرڈ فوجیوں اور ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل ایک گروپ ہے, اسپائڈر گروپ اسے کہا جاتا ہے. ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ یہ CIA کے ساتھ کام کر رہے ہیں القاعدہ فیوجیٹیوز کی گراؤنڈ انٹیلیجنس فراہم کرنے کے لیے. تو فرما دیجیے گا, کیا یہ اسپائڈر گروپ ہماری رضامندی سے آپریٹ کر رہا ہے؟ جی, شروع میں جب یہ پرویز مشرف صاحب نے یہ ٹرینرز کی اجازت نہیں دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے القاعدہ کے لوگوں کو آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ کچھ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں. تو یہ ایک پیرلل گروپ انہوں نے بنا دیا. اس وقت اس کا بڑا چرچا تھا اسپائڈر گروپ کا. بعد میں کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بلیک واٹر بھی لے آئے, ڈین کارپ بھی لے آئے, اور اس کے بعد زی ورلڈ وائڈ وغیرہ یہ ساری ایجنسیز جو آپریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اسپائڈر گروپ جو تھا اس کو ٹرائبل ایریاز کے اندر پھیلا دیا گیا. بالکل. اس میں ریٹائرڈ جو SSG کے بالخصوص اور بہت سے اور لوگ بھی تھے ان کو انگیج کیا گیا. اور پھر ان کے اپنے اسپائڈر گروپ کے اندر جو ہے وہ 3 گروپ شامل ہیں. ایک تو ڈیلٹا فورس CIA کی اس کو کہتے ہیں, نیوی کے سیلز جو ہیں انڈر کور, اور پھر اس کے بعد لوکلی ریکروٹڈ جو پاکستانی ہیں اور افغان ہیں ان کو بیچ میں. پوچھنے کا مقصد یہ کہ کیا ہمارے پاس اسیورٹیز ہیں کہ یہ اسپائڈر گروپ یا دیگر جو اس طرح کے کانٹریکٹ پر سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, چاہے ڈین کور ہو جس کا آپ نے اشارہ کیا, کیا ہمارے ایٹمی انسٹالیشنز اور حساس انفارمیشن تو نہیں فراہم کر رہی؟ دیکھیں, یہ تو بات واضح ہو گئی تھی کہ, اور یہ رشیا کی انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا تھا کہ جو ریمنڈ ڈیوس تھا وہ دراصل پاکستان کے نیوکلیئر اساسن کی میپنگ کر رہا تھا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میک کرسٹل صاحب جو تھے پہلے وہاں پہ امریکن فورسز کے کمانڈر افغانستان میں, ان کا ایک ٹاسک یہ بھی تھا. اسی لیے اس کو پاک بیٹل فیلڈ کہا گیا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے افغانستان میں جہاں کھلی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ دوسرا حصہ پاکستان ہے جس میں وہ خفیہ جنگ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. جب تک ہم اس کو ریموو نہیں کریں گے, خوش قسمتی سے ہماری پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وی ہیو ٹو ریوزٹ آر پالیسی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بائی لیٹرل معاہدات ایسا لگتا ہے کہ موجود ہیں جس کی بنیاد پہ نہ تو ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کمپلینٹ لے کے جا رہے ہیں, اور نہ ہی جب ایران نے اب اتنے واضح الفاظ میں جو ہمارے خدشات تھے, وہ پوری قوم کے ایک احساس ہے, ہمیشہ سے رہا. اسرائیل اور انڈیا نے یہ ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کو نیوکلیئر صلاحیت سے محروم کر دیا جائے, لیکن اب اگر ایران کی طرف سے آ گئی ہے تو ہمیں OIC کا اجلاس بلانا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر کہنا چاہیے کہ دیکھیں وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے, ایران بھی ممبر آف کیا ہے یونائٹڈ نیشن ہے, وہ بھی ہے, ہم بھی ہیں, امریکہ بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, انڈیا بھی ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ پوچھیں گے آج حکومت وقت سے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. جگڑا صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی تھینک یو. فرمائیے گا, ایک بار پھر انٹرنیشنل لیول پر ہمارے دوست ملک جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں, خطرے ہیں. جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, کہوٹا پہ منصوبہ بندی جب ہو رہی تھی اٹیک سے پہلے بھی ہمیں دوست ممالک نے یہ الرٹ کیا تھا. کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومتی رویوں سے کہ ہم اس خطرے سے نمٹنے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں, یا ایسے خطرات کا ادراک بھی ہے کیا حکومت کو؟ شکریہ جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے بڑی اچھی باتیں سنائی ہمیں, اور جو حقائق ہیں ان سے ہمیں نظریں نہیں چھپانی چاہیے. آج ایران اگر جو بات کر رہا ہے تو کچھ دیکھ کر رہا ہے, اور وہ سب کچھ ہم نے خود بھی دیکھ لیا ہے. ہماری نظروں کے سامنے سب کچھ ہوا. ایبٹ آباد آپریشن کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک بہت سیریس آپریشن تھا, اور اس کے در پردہ جو کچھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے کہنے کے بغیر ہمیں یہ سب کچھ نظر آنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا گیا. پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ یا سینکچوری فار ٹیررسٹ ڈکلیئر کیوں کیا گیا, اور اس کے در پردہ پھر جو عزائم ہیں ان قوتوں کے جو ہمارے ایٹمی پروگرام سے شروع سے ہی ناخوش تھے, بلکہ ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی تھیں, ہم پہ سینکشنز بھی لگا دیے گئے تھے, لیکن اللہ کا کرم تھا, وی ٹوک اے اسٹینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ اینڈ وی وینٹ اہیڈ ود اٹ. اور آج اگر اس وقت نہ ہوتا تو آج میرے خیال میں
یہ ایٹمی قوت حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہمارے لیے. اس وقت ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا, ایک ڈیسیشن کیا نواز شریف صاحب نے, اینڈ ٹوڈے بائی دا گریس آف گاڈ وی آر ان اٹامک پاور. اور اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس خطے میں کچھ بیلنس آف پاور آپ کو نظر آتا ہے تو وہ آپ کے ایٹمی پروگرام کے اور اثاثوں کی وجہ سے ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ ایران نے کہہ دیا اور ہم کہیں کہ نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ, ایران کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران سے پہلے آپ کے نیٹو کے کمانڈر نے خود کہا ہے کہ although it is in safe hands, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ safe hands, but we are concerned after what has happened on the naval base and what has happened in Abbottabad. This is a concern which was shown by the NATO commander. Why? تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل واضح طور پہ ہمیں انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یقیناً وہ نہیں بھاتا, اور وہ نہیں چاہتے کہ جو یہ ایک اٹامک پاور بنی ہے مسلم سٹیٹ, اس کے پاس یہ چیز. اور تعجب کی بات ہے یہ ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ کھٹکتا کسی نہ کسی کو تو ہے, یعنی کہ بھٹو کو جھولتا کیا, نواز شریف کو ملک بدر کر دیا, آپ کا جو نیشنل ہیرو تصور کیا جاتا تھا وہ آج نظر بند ہوا ہے اپنے گھر میں, اس کے ساتھ کیا کیا. اوکے, سو جھگڑا صاحب, فیصل آزادی صاحب السلام علیکم. جھگڑا صاحب کا کہنا ہے کہ ایران کی ویک اپ کال کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, ہمارے پاس سارے تمام تر شواہد موجود تھے. مگر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیا بات ہے کہ آفیشیل کوئی سٹانس نہیں آ رہا. ایکٹنگ فارن منسٹر تو ابھی ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل سب سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. سمجھنے کی بس ایک سیکنڈ فیصل صاحب, پوچھنے کا یہ سوال ہے کہ براک اوباما امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, ہم مان لیتے ہیں, مگر ایران کا صدر جب کہتا ہے کہ آپ کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر امریکہ کے ڈیزائنز ہیں, نظر ہے, تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں چپ کر روزہ لگ جاتا ہے. کیا بات ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ جھگڑا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ 14 اگست 1947 میں قیام پاکستان اور اس کے بعد جب شہید بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی اس ایٹمی قوت بننے کی, تو جو پاکستان کو دشمن سمجھتے تھے, جو پاکستان کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے, ان کو پہلے ہی دن سے کھٹک رہے تھے. اور اسرائیل جو سمجھتا تھا کہ اس کے عزائم کے اندر پاکستان آخری تازیانہ ثابت ہوگا, بارہ اس نے کوشش کی, اور اس کی نشاندہی کوئی احمدی نژاد صاحب نے نہیں کی. اس سے قبل جب خامنائی صاحب صدر تھے اور اس کے بعد جب ہاشمی رفسنجانی صاحب صدر بنے, 2 بار اس سے قبل بھی ایران اور مختلف ممالک جو ہیں آپ کے دوست مسلمان ممالک اس کی نشاندہی کر چکے ہیں. تو یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ بہرحال کوئی بھی ہو, ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اور پاکستان کا ایک اپنا مفاد ہے. آج یہاں پر نہ کوئی میں جیلا بیٹھا ہوں, نہ وہ مسلم. اگر مجھے اجازت دیجیے فیصل صاحب, تھوڑی سی کریکشن کی, جو ماضی میں جو آپ کو ہیڈ الرٹ اور ریڈ الرٹس دیے گئے وہ یہ کہا گیا کہ دنیا کو کھٹک رہے ہیں. ابھی پہلی دفعہ براہ راست کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ڈیزائنز ہیں اور ثبوت موجود ہے. میرا بس سوال یہ ہے جس کا ڈائریکٹ جواب پلیز دیجیے کہ ہم چپ کیوں ہیں. میں نے 2-4 جگہ گفتگو سنی, اور آج میں ہر طرح کے جو بھی ان کی سوچ ہے اس سے بالکل مختلف گفتگو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس مقام پہ آنے کے بعد ہم میں کوئی سیاسی جماعت نہیں رہتی, ہم سب پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر اتنی طاقت ہے, بالکل صحیح کہا, اس پاکستان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے, اور اس کی واضح مثال ماضی کی 2 جنگیں اور حالیہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے پھر آپ کھڑے ہیں اور سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے, تو ایمان بھی ہے, یقین بھی ہے, اور ایمان جو ہے بہت پختہ ہے. دوسری چیز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی کے اندر جو ہے ڈیلی میلز ٹائمز کے اندر انہوں نے آگے لکھا ہے, احمدی نژاد ریمارکس کیم ایز اے فلوری آف US میڈیا رپورٹس which caused doubt on the safety of Pakistan nuclear materials. یہ 7 مئی 2011 سے شروع ہوئی ایک تھیوری جو نیو یارک ٹائمز کے اندر شروع ہوئی اور پوری دنیا میں چھاتی چلی گئی. جب پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو رہی تھی تو دم توڑ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 مئی کو پوری دنیا اس پہ جو گفتگو کر رہی تھی, 3 مئی کو ہمارا اپنا میڈیا اس پہ گفتگو کر رہا تھا. اور یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ امریکہ سے اس وقت کسی میڈیا والے نے نہیں پوچھا, تم جو اتنی بات کر رہے ہو کہ پاکستانی اثاثے غیر محفوظ ہیں, پہلے تم تو بتاؤ کہ تمہارے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو کہ پینٹاگون کہلاتا ہے, جب اس پہ طیارہ ٹکرا گیا تو کس میڈیا والے نے کہا کہ اپنے تمام اسلحہ اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دو یا اس کو کسی اور ملک کے حوالے کر دو. بہت خوب فیصل صاحب, بہت خوب. میں مانتی ہوں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں ڈائیورٹ کرنے کو بھی. میرے سوال کا جواب دے دیجیے. میں محب وطن ہوں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں آپ لوگ کے کردار کی گفتگو, آج کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام لوگ اور سیاسی جماعتیں کھڑے ہو کے فیصل صاحب اس بات پہ نہ جائیے, وہ وقت گزر گئے ہیں. فیصل صاحب وہ وقت گزر گئے ہیں کہ جب آپ غداری کے سرٹیفکیٹس بھی دیں لوگوں کو یا محب الوطنی کے بھی سرٹیفکیٹس دیں. وہ ٹائم گیا, ہم بھی اتنے ہی محب الوطن ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کچھ لوگوں کی گفتگو کر رہا ہوں. میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹم بم ہے ایک میٹیریل,
उसको चलाने वाला कोई तो होगा ना। और दुनिया की जंगें उठा के देखें, एटम बम तो सबसे आखिर में चले। जब फौज की कमान हिल जाती है तो एटम बम चलाए जाते हैं, उससे पहले तो फौज लड़ती है। अब जिसने एटम बम चलाना है हम उसकी इज्जतों का बेड़ा गर्क कर देंगे तो एटम बम फिर किस काम का होगा? हम एक थ्योरी के अंदर घुस गए, हम एक दुनिया की जो बड़ा अहम सवाल उठाया फैसल साहब। आपने अच्छी बात की थी, बड़ा अहम सवाल, आपने अच्छी बात की थी, सुने आपने अपनी अच्छी बात की थी कि सबसे पहले फौज को कमजोर करो। यही हो रहा है इस मर्तबा पाकिस्तान में कि हमारे चाहे कुछ सियासतदान हो, कुछ तज्जिया निगार हो, यहां तक कि अयमन अल जवारी अगर ये कहे कि आवाम उठ खड़ी हो अफवाज पाकिस्तान और सियासतदान के खिलाफ, तो फिर सोचने की वजह सामने आती है कि वाकई फौज के किरदार को मजरू करके उसको कमजोर करके वक्फा लेंगे, एक अहम वक्फा लेंगे। उसके बाद जो अहम बात फैसल रजा अब्दी ने कही है इसी को एड्रेस किया जाएगा कि क्या जिस कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है एबटाबाद कमीशन का, अगर ये बन भी जाती है और इसके नताइज वही आते हैं कि जिन नताइज के ऊपर जो है पूरी दुनिया भी शक कर रही है कि शायद हमारी अपनी सफ़ों में ऐसे लोग मुलव्विस हैं कि जिन्होंने इस एबटाबाद ऑपरेशन को फैसिलिटेट भी किया, जो आगाह भी थे ओसामा बिन लादेन के रहने से, तो क्या हम इसी कमीशन जो है पाकिस्तान की उसी मुसीबतों के अंदर इजाफा तो नहीं कर देगी इंटरनेशनली कि जिनकी आज हम बात कर रहे हैं? ये पूछेंगे झगड़ा साहब से कि जिनकी सियासी क़यादत जो है सबसे ज़्यादा मुतालबा कर रही है इस कमीशन के लिए। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।